اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بہارستانی اردو کی 7ویں کتاب، موضوع شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کل ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کا اصلی جو نام تھا وہ سید علی تھا۔ تو شاہ ہمدان کو کچھ القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جن میں امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں، لقب ہیں۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ 12 رجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ تو ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ تو ان کا شجرہ نسب کن سے ملتا ہے؟ 18ویں صدی پشت میں حضرت علی کریم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید شہاب الدین تھا، جو ایک عالم دین تھے۔ تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت حقیقت سے بہرو ہوئے، یعنی کہ 12 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو دینی علم اور فہم عطا کیا۔ تو عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ تھا ان کے پاس۔ تو آپ کو پیارے بچوں پتہ ہوگا، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، بالکل یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم اسے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ فی الحال یہاں تک۔ تو پیارے بچوں، وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، یعنی کہ ان کی زندگی جو تھی وہ صرف اسلام کے لیے وقف تھی۔ تو پوری زندگی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ آج کشمیر میں ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی پائی جاتی ہے۔ یہ کن کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب شاہ ہمدان سے آئے اور یہاں انہوں نے آ کر دین کی محنت کی۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ کتنے سال؟ 21، یعنی کہ دنیا کا انہوں نے چکر لگایا، سیر و سیاحت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ لیکن ان کی جو سیر تھی، ان کا جو کہیں پہ جانا تھا، وہ کس بنیاد سے تھا، کس مقصد کے لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے تھا۔ تو جہاں بھی وہ گئے، انہوں نے اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں ایک اچھا خاصا رول نبھایا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر سید علی ہمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ اب چونکہ وہاں پہ سیاسی افراتفری تھی، لوگ سیاست میں بٹے تھے، تو انہوں نے ہمدان کو چھوڑ کر کہاں آئے؟ کشمیر آ گئے۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ تو پہلا دورہ جب وہ یہاں پہ آئے، تو اس وقت کون یہاں پہ دور حکومت میں کون تھے؟ حکومت کن کی تھی؟ ہاں، سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا۔ جب پہلی بار آئے صرف 4 مہینے تک قیام کیا،
اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے. پھر یہاں سے 4 مہینے کے بعد کہاں چلے گئے؟ فیروز پور پنجاب چلے گئے. دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے. اب جب دوسری بار آئے پھر وہ یہاں کتنے ٹائم کے لیے رکے؟ وہ یہاں 2.5 سال ٹھہرنے کے بعد پھر 783 ہجری میں کہاں چلے گئے؟ لداخ چلے گئے. شیخ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے. اب تیسری بار جب ان کا کشمیر آنا ہوا تو وہ کون سی ہجری تھی؟ 785. لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے کیونکہ صحت کمزور تھی. صحت کی وجہ سے ناساز ہونے کی وجہ سے اب ان کا یہاں ٹھہراؤ زیادہ دیر تک نہیں ہو سکا. پھر 786 عیسوی میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا. تو ان کا انتقال پھر کہاں ہوا؟ کس ہجری میں ہوا؟ 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے. تو پھر ان کا مقبرہ پھر وہیں بنا. انتقال کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 72 سال کی تھی. 72 سال کی تھی ان کی عمر. انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا. تو جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری تھا. کیا تھا؟ کلمہ جاری تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے دین کی خاطر بہت زیادہ محنت کی اور دین ان کی وجہ سے پھیلا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی انہی کی زندگی کے طرز پر لانے کی کوشش کریں. تو اصل پیارے بچوں، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہونے سے کسی کو فائدہ پہنچے، خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دین اسلام کی اشاعت ہو. تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی. تو باقی جو سبق کا باقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. شکریہ.